اب اس میں جو ایک بات ڈاکٹر صاحب بڑی اہم ہے، اور یہ وہ موقع ہے کہ جس پہ میرا خیال ہے کلام کرنا چاہیے ہمیں، کہ چونکہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آ گیا، اب بات یہ کہ حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا داخلہ کیسے ہوا یہ بتائیے، اور وہ جو وہی بات ہے کہ یہ تو ایک ڈیوائن پلان ہے نا، یہ تو اللہ کی طرف سے منتخب کیا ہوا معاملہ ہے، اور پھر جن کا نکاح عرش پر کر دیا گیا ہو، جن کے نکاح کی باتیں جو ہیں قرآن کے سینے میں جگمگا رہی ہوں اور رہتی دنیا تک جگمگاتی رہیں گی، تو اس حوالے سے ذرا بتائیے، اور ساتھ ساتھ جو آیات حجاب کا معاملہ جس کے ساتھ انٹر ریلیٹ کرتا ہے وہ بھی ذرا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ایک عظیم الشان زوجہ ام المومنین حضرت سیدہ زینب بنت جحش کا خوبصورت تذکرہ ہو رہا ہے، اور ان کے بارے میں سیرت نگاروں نے یہ جملہ لکھا، وَكَانَتْ زینب رضی اللہ تعالی عنہا من سادات النساء دینا و ورعا و جودا و معروفا، کہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے اعتبار سے اور تقوی اور ورع کے اعتبار سے اور جود و سخاوت کے اعتبار سے اور نیکیوں کے اعتبار سے تمام عرب کی سادات خواتین کے اندر تھیں۔ وَهِيَ أَوَّلُ نِسَاءً لُحُوقًا بِالنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سرکار کے وصال کے بعد حضور سے سب سے پہلے ملاقات کرنے والی بھی یہی تھی۔ باقی تمام ازواج میں سے انہیں یہ شرف ہوا، اور سرکار نے فرمایا تھا کہ جو لمبے ہاتھوں والی ہوگی وہ پہلے مجھ سے ملاقات کرے گی۔ تو ازواج مطہرات کہتی تھی کہ ہم دیوار کے ساتھ پھر اپنے ہاتھ لگا کے دیکھتی تھیں کہ کس کے ہاتھ لمبے ہیں، تو سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن جب ان کا وصال سب سے پہلے ہوا تو پھر پتہ چلا کہ لمبے ہاتھوں سے مراد لمبے ہاتھ اور انگلیاں نہیں تھیں، بلکہ صدقہ و خیرات کرنا، یہ زیادہ۔ تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ سرکار سے عرض کیا کرتی تھیں کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ کی نسبت میں 3 شرف ملے ہیں۔ پہلا شرف یہ ملا کہ جیسے ابھی قبلہ نے فرمایا کہ جدی و جدہ کا واحد، کہ میرا اور آپ کا دادا دادی ایک ہیں، اور دوسرا شرف یہ ملا کہ لوگوں کے نکاح ان کے والدین کرتے ہیں، میرا آپ سے نکاح جو ہے وہ اللہ رب العزت نے کیا۔ انکحنی اللہ من السماء، آسمان سے یہ نکاح ہوا ہے۔ اور تیسرا شرف یہ ان السفیر ہوا جبرائیل علیہ السلام، کہ نکاح کا پیغام لانے والا کوئی عام بندہ نہیں، حضرت جبرائیل نے، امام الملائکہ۔ جی ہاں۔ اور پھر اس میں جو آیت نازل ہوئی ہے یہ بھی شرف سیدہ زینب بنت جحش کا ہے، کہ یہ جو آیت نازل ہوئی وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ کسی مومن اور مومنہ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جب اللہ کوئی فیصلہ کر دے تو ان کے لیے کوئی اختیار بچ جائے۔ یہاں امام زابی نے لکھا ہے، امام بیضاوی نے لکھا ہے کہ حضرت سیدہ زینب کے ایمان کی گواہی خود رب العالمین نے عطا فرمائی، کہ جب سرکار دو عالم نے وہ سٹیٹس سمبل کا ایک اس کو خاتمہ اسلام میں کرنے کے لیے ایک دفعہ خاص حکمت کے پیش نظر حضرت زید بن محمد جنہیں کہا جاتا تھا، زید بن حارثہ، حضور کے محبوب غلام، ان کے ساتھ وہ نکاح کر دیا، اور پھر اس نکاح کے بعد اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کی گواہی عطا فرمائی کہ انہوں نے انکار نہیں کیا بلکہ سرکار کے سامنے سر تسلیم خم کر دی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر دیکھیے فرمایا فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، فرمایا جب حضرت زید کے بعد آپ کا وہ ایک رشتہ وہ ختم ہوا، پھر ہم نے آپ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ اس لیے وہ کہتی تھی کہ میرا نکاح تو میرے رب نے کیا ہے۔ اور پھر میں یہ بھی جنید صاحب کہنا چاہوں گا کہ آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آیت ختم نبوت بھی حضرت سیدہ زینب کی وجہ سے امت کو نصیب ہوئی ہے۔ اچھا وہ بتائیے، وہ کون سی ہے؟ سورہ احزاب، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ یہ والی آیت کب نازل ہوئی؟ کہ جب حضرت لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھیں کہ اپنے بیٹوں کی بیوی سے تو نکاح نہیں کیا جاتا، تو نبی پاک نے تو اپنے بیٹے کی جو طلاق یافتہ بیوی ہے اس سے نکاح کر لیا۔ تو اس وقت اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہے، اور تبنی کے اس اصول کو، اڈاپٹڈ چائلڈ اگرچہ آپ اس سے جتنی بھی رحمت کریں، جتنی بھی شفقت کریں، لیکن وہ آپ کا حقیقی بیٹا نہیں ہے۔ اس اصول کو وضع کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی منہ بولے بیٹے کا جو تصور تھا، اڈاپٹڈ چائلڈ کا جو تصور تھا، وہ واضح کر دیا، کہ ٹھیک ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے، اس کو پوری شفقت دیں، اس کے سر پہ دست شفقت رکھیں، اسے اپنے گھر میں لے کے آئیں، اس سے معاشرے میں حسن پیدا ہوگا، لیکن اسے وہ حقوق نہیں ملیں گے نام کے اعتبار سے۔ نام کون سا رہے گا؟ ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، ان کے پہلے باپ کا نام ہی ان کے ساتھ بولا جائے گا۔ یہ زید بن محمد کہنے کی اجازت نہیں ہوگی، زید بن حارثہ کا